کو خیر بات کہہ سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سرمایہ کاروں کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر یہاں ہیں۔ بلوچستان میں کان کنی سے روزگار کے مواقع اور سماجی اور معاشی ترقی ہوگی۔ معدنیات میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند ہے۔ معدنی وسائل سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ جلد پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ پاکستان عالمی معدنی شعبے میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ معدنی شعبے میں بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کا اقتصادی ترقی قومی سلامتی کا اہم جز کے طور پر ابھری ہے۔ پاکستان کو معدنی شعبے کی ترقی کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے۔ پاک فوج سرمایہ کاروں کے مفاد اور اعتماد کے لیے فعال اقدامات یقینی بنائے گی۔ اس شعبے کی ترقی کے لیے طلبہ کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجا جائے گا۔ تحریک انصاف میں اختلافات کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے فریقین کو راضی نامہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ علی امین گنڈاپور دیگر پارٹی رہنماؤں سے اختلافات ختم کرنے پر رضامند۔ دوسری جانب اسد قیصر عاطف خان اور شہرام ترکئی بھی اختلافات ختم کرنے پر متفق۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بڑی پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ پارٹی رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ اختلافات سے مسائل بڑھیں گے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ، کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ اور نعرے بازی۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں کو حراست میں لیے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ پولیس سے رہائی کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا شادی ہال میں دھرنا۔ پولیس کی علیمہ خان اور دیگر بہنوں کو گھر جانے کی پیشکش۔ علیمہ خان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے تک جانے پر بضد۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی رہنماؤں کو حراست میں لیے جانے کی مذمت کر دی۔ پنجاب پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت کسی خاتون کو گرفتار نہیں کیا۔ علیمہ خان اور اس کے ساتھی خود پولیس وین میں بیٹھے اور خود ہی سروس اسٹیشن پر اتر گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی تردید کر دی۔ کہتی ہیں، سوشل میڈیا اور فوٹیج کے ذریعے عوام کو سامنے اس ڈرامے بازی کی حقیقت کھل گئی ہے۔ فسادی ٹولے کا یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے فلاپ شو تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کرنا ہوتی تو اب تک کر چکے ہوتے۔ نون لیگ والے کہتے ہیں، بانی معافی مانگ لیں تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ سیاسی معاملہ ہے۔ ہم ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی پنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آج ملاقات کا دن تھا، لیکن یہاں پولیس دیکھ لیں، اس وقت ملک میں آئین و قانون نہیں، پولیس رینجرز ریاست کے ہتھیار ہیں۔ جیل قانون کے مطابق قیدی کے بھی حقوق ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے جس کے اندر اختلاف رائے پایا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ پارٹی اختلافات کے حوالے سے باتیں صرف میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ شبلی فراز کی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر گفتگو، کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پہلے کر لیتے۔ بانی پی ٹی آئی کی نہیں، ملک کی بات ہے۔ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں؟ ملک کو قرض پر چلایا جا رہا ہے، حکومت کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں۔ بانی اب اکیلے رہ گئے، سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکلات میں ہیں۔ پی ٹی آئی کی بیرونی ملک فنڈنگ رک گئی ہے کیونکہ سپورٹرز کو پتا ہے کہ سب اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا انکشاف، کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی میں شدید دھڑے بندی ہوگی اور گروپنگ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں، سازشی ٹولہ سازش کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ مائنز اینڈ منرلز بل کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کرنا مذموم عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ پختونخوا میں کون کون مال بنا رہا ہے، سب سامنے لائیں گے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی تہلکہ خیز نیوز کانفرنس، کہا، مذموم عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں نے ہمیشہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی۔ ملک میں معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کا فروغ، پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں مختلف معاہدوں اور یادداشتوں کا تبادلہ۔ بلوچستان کی کان کنی اور معدنیات کے محکمے چینی کمپنی ایم سی سی کے درمیان معاہدہ، ریکوڈک اور اہم معدنی منصوبوں میں سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور پالیسیز پر سیشنز، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی کانفرنس میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز
سرفراز بگٹی، مریم اورنگزیب، احسن اقبال سمیت دیگر وزراء کی شرکت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے وفود بھی شامل۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فورم سے خطاب، کہا تمام معاشی اعشاریے مثبت ہیں، عالمی ادارے پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں، معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے۔ پاکستان اختراعی تبدیلیوں سے شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے عالمی کرپٹو کرنسی کے بانی چنگ پونگ کی ملاقات، ملک میں ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال، اختراعی علوم کے ذریعے ترقی کے ویژن کو اپنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا نوجوانوں کو آئی ٹی اسکل سکھا کر عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ حکومتی کاوشوں سے معاشی استحکام ممکن ہوا، زر مبادلہ میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا فورم سے خطاب، کہا معاشی محاذ پر کامیابیاں وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ عالمی ادارے کی پاکستان کی معاشی کارکردگی کے معترف ہیں۔ پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے قوانین کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دلائل کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کی۔ ٹھیک ہے، ہائی کورٹ نے فیصلے سے منع کیا ہے مگر پروسیڈنگ سے نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کا بیرسٹر گوہر سے مکالمہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا میرے پاس دستاویزات موجود نہیں، کچھ وقت دیا جائے۔ عدالت نے مزید سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی۔ لوگ بانی پی ٹی آئی کی شہرت سے خوف زدہ ہیں، کوئی نہیں چاہتا وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کا بیان، کہتے ہیں 2022 میں ہم نے بانی پی ٹی آئی کو بات چیت کے لیے مجبور کیا، بات چیت کو ڈیل سے تعبیر نہ کیا جائے۔ بات چیت پر رضامندی کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ بڑا پن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قوم کے مستقبل کے لیے بات چیت کے لیے راضی کیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا تقریب سے خطاب، کہا ایک جماعت کی طرف سے مسلسل انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی اور ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ جے آئی ٹی نے 4.5 گھنٹے رؤف حسن اور شبلی فراز سے میڈیا سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما ارسلان خالد، عالیہ حمزہ، حماد اظہر جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے سے متعلق پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کو ہر 15 روز میں پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ مردان میں مشال خان قتل کا واقعہ ہوا تھا، کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کریں، دہشت گردی کی عدالت پرفارم کر سکتی ہے۔ پنجاب میں 9 مئی واقعات سے 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ پنجاب حکومت کی 9 مئی واقعات میں مالی نقصان سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 38 شہروں میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور میں 11، راولپنڈی میں 2 کروڑ 60 لاکھ، میاں والی میں 5 کروڑ روپے کے املاک کو نقصان پہنچا۔ 9 مئی کو ایک ادارے پر حملہ کیا گیا، 319 مقدمات درج ہوئے۔ 9 مئی واقعات کے 24,595 ملزمان تاحال مفرور ہیں، 11,000 سے زائد ملزمان گرفتار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر سیاستدان سینیٹر تاج حیدر مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جنازے اور تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم، صدر، چیئرمین پیپلز پارٹی، وزیر داخلہ کا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے وزیر معیشت کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معدنیات، تیل کی دریافت، توانائی، IT، دفاع اور سیاحت کی ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، شہر قائد کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کراچی میں بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ ہم نے ہر حد تک کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کام کیا۔ MQM نے الزام لگایا کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ماضی میں بدامنی کا MQM کردار ادا کرنے میں تانا دے رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے MQM کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے MQM نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ MQM سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ یہ گروہ نفرت کی سیاست کی کوشش کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کراچی کو کسی صورت بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ شہر قائد میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک حادثات پر اظہار افسوس، کہا انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ مراد علی شاہ نے غیر قانونی تعمیر، پلیٹ سلیٹ، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نئے تعینات DG FIA اور نئے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات۔ DG FIA کو غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے DG NCCIA کو خصوصی ہدایت بھی جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی SOS چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر سے ملاقات۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کے تحفظ، تعلیم، ذہنی و جسمانی نشو و نما کے اشتراک کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ SOS ماڈل کے پنجاب میں فروغ اور بہتری کے لیے نئے تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی پاک افغان سرحد کے راستے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل جاری۔ DG چمن حبیب احمد نے کہا کہ حکومت بلوچستان اور چمن انتظامیہ نے شہر میں 2 ہولڈنگ ٹینک قائم کیے ہیں۔ رجسٹریشن کے عمل کے بعد مہاجرین کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ ملک میں حج آپریشن کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز روانہ ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے مدینہ کے لیے پہلی پرواز 285 عازمین حج کو لے کر رات 10:15 پر روانہ ہوگی۔ ابتدائی تمام پروازیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ 14 مئی سے حج پروازیں جدہ ایئرپورٹ روانہ ہوں گی۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا۔ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس، جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا۔ کہا یہ امت مسلمہ کا متحد ہونے کا وقت ہے۔ اسرائیل اب ترکیہ کے حوالے سے بھی اپنے مکروہ عزائم کو ظاہر کر رہا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 58 فلسطینی شہید، 213 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,810 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں اب تک 232 صحافی صہیونی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ غزہ جنگ روکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا ایران کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ایران اور تجارت پر بات ہوئی۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت میں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو ایران بڑے خطرے میں آ جائے گا۔ امریکہ میں کئی یونیورسٹیز کے بین الاقوامی طلبہ کے ویزے منسوخ۔ ہارورڈ، اسٹینفورڈ، یونیورسٹی آف مشیگن سمیت کئی تعلیمی ادارے شامل۔ ویزا منسوخی سے پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلبہ بھی شدید متاثر ہوئے۔ ٹرمپ کی مزید ٹیرف کی دھمکی پر چین کا 2 ٹوک جواب، آخر تک لڑنے کا اعلان۔ چین نے امریکی صدر کی جانب سے مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر رد عمل دے دیا۔ کہا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ اپنی غلطیوں کو فوری طور پر درست کرے اور چین کے خلاف یک طرفہ ٹیرف کے اقدامات کو منسوخ کرے۔
اور ملک بھر میں سورج سوا نیزے پر آنے کو تیار، ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت کی لہر کی پیشگوئی کر دی۔ آج بھی سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سورج آنکھ دکھائے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہونے کا امکان۔ دادو، موہنجو دڑو، نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خیرپور، سبی، لاڑکانہ میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔